میں نے برطانیہ میں اور یورپ میں اور امریکہ میں اور دنیا کی دوسرے ملکوں میں ادبی اداروں کو دیکھا ہے. میں بالکل بغیر کسی خوف تردید کے ایک بات کہتا ہوں کہ کسی میں نے اور ادارے میں نہیں دیکھا کہ جس نے اتنے تواتر سے اور اتنے تسلسل سے اتنا کام کیا ہو. یعنی کراچی بہت مشکل شہر تھا. بہت مشکل زمانوں میں جب یہاں سیاسی طور پر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لوگ روادار نہیں تھے اور تشدد، ایک مشاعرے میں آوازیں طرح طرح کی آ رہی تھیں. تو میں اس تقریب میں تھا بیٹھا ہوا، تو میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ شاہ صاحب گھر کیسے جائیں گے، میں ناظم آباد میں رہتا ہوں. تو کہنے لگے نہیں، مشاعرہ چلتا رہے گا اور یہاں خیر سے وہ مشاعرہ ختم. اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہم سے یہ شکایت ہو سکتی ہے کہ ہمیں فلاں آدمی کو نہیں. دو بنیادی مقصد، ایک تو یہ کہ ایک چھت کے نیچے پاکستان کی تمام زبانوں کے ادیبوں کا جمع کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بظاہر تو یہ ایک جملے میں بات کہی جا سکتی ہے، اور ایسی زبانیں جو بعض متصادم بھی ہیں اور یا ان کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر، مفاد پرست طبقے نے کبھی ہم کو انگریزی زبان کے خلاف، کبھی ہمیں اپنی زبانوں کے خلاف، اپنی زمین کے خلاف کوئی. میں مسلسل یہ کہتا رہتا ہوں، اپنے اداروں میں بھی کہتا رہتا تھا کہ پاکستان کی تمام زبانیں ہماری زبانیں ہیں اور ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہے. یہ لوگ جو ہیں سیاسی لوگ اس کو نعرے بازی کی نظر کر دیتے ہیں اور اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا ہے اور آپ کے سامنے ہے. یہ مہینہ تو ایسا ہے کہ جس میں بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں. وہ میں سیاسی جماعتوں کے نام نہیں لے رہا، مگر یہ کہ جنہیں آپ دائیں بازو اور بایاں بازو اور ترقی پسند اور روشن خیال اور مذہبی اور وغیرہ وغیرہ، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک چھت کے نیچے جمع ہیں اور اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ گفتگو ہوتے رہنا چاہیے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے سے کلی طور پہ متفق ہو جائیں، مگر کچھ مسلمات ہوتے ہیں اور اس میں ایک مسلمہ بات یہ ہے کہ ایک ملک ہے، ایک زمین ہے جس سے وفاداری، ایک ریاست ہے اس سے وفاداری، اس کا ایک نظریہ ہے اس سے وفاداری. اور سب لوگ یعنی کہ وہ ہماری زبان، یہ جب ہم کہتے ہیں وہ کوئی اور زبانیں کسی اور ملک کی زبانیں نہیں، وہ ہماری زبانیں ہیں. یعنی سندھی یا پنجابی یا پشتون یا بلوچی یا سرائکی، یہ سب ہماری زبانیں ہیں اور ان کا احترام کیا جانا چاہیے. یہ جو فنون لطیفہ ہیں یہ سب کلچرل ہیریٹیج کی پرزرویشن بھی کام ہے، اس کی پروموشن بھی کام ہے آپ کی. اور یہ ایک طرح کا اگر ڈانس بھی ہو رہا ہے یا کلاسیکل میوزک کا کوئی پروگرام ہو رہا ہے، کوئی ایگزیبیشن ہو رہی ہے، یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہیں. ایک آرٹ جو ہے وہ دوسرے آرٹ سے جڑی ہوئی ہے. تو آرٹس کاؤنسل جو ہے وہ لٹریچر بھی ہے اور سارے لٹریچر. پاکستانی لٹریچر کا مطلب صرف اردو لٹریچر نہیں ہے. پاکستانی لٹریچر کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی تمام زبانوں میں جو ادب تخلیق کیا جا رہا ہے وہ مجموعی طور پر اس کی ایک شکل بنتی ہے، وہ پاکستانی لٹریچر ہوتا ہے. چاہے وہ انگریزی میں بھی لکھا جا رہا ہو تو بھی وہ پاکستانی لٹریچر ہوتا ہے. اچھا، اردو میں جو لکھا جا رہا ہے وہ ہماری نیشنل لینگویج ہے، لنگوا فرانکا ہے، اس کا ادب ہمارے لیے لائق تعظیم ہے، اس کے بولنے والے ہمارے لیے لائق تعظیم ہے. ہماری تہذیب جو ہے، یعنی اس کی کتنی پرانی تہذیب، دنیا کی قدیم ترین ہم تہذیبوں کے وارث ہیں. ہم موئنجدڑو مہر گڑھ کے وارث ہیں، ہم تکشلا کے وارث ہیں، ہم عظیم اسلامی تہذیب کے وارث ہیں. مگر ہمارا جب ذکر آتا ہے تو ٹیررزم کے حوالے سے انتہا پسندی، ایک مٹھی بھر طبقہ ایسا ہے مفاد پرست جو ہمیں لڑاتا رہتا ہے آپس میں، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی قومیت کے نام پر. تو یہ ادارہ جو ہے وہ لوگوں کو جمع کرنے کا کام کرتا ہے. ان میں گفتگو، یعنی ممکن نہیں ہے کہ سب ایک طرح سے سوچنے لگیں، مگر کم از کم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں. اور یہ پلیٹ فارم جو ہے اس کو ہم پاکستان کی عظمت کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے، اس کے استحکام اور اتحاد کے لیے استعمال کرتے ہیں.